خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are delighted to present highlights of two virtual mulaqats with Nasirat and Lajna from Germany. In addition, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz met with a delegation from Khuddam al-Ahmadiyya UK before they departed for a tabligh trip to Argentina. We begin with Saturday's highlights, where after the meeting with the Khuddam delegation, the beloved Huzur met with Nasirat aged 10 to 12 from Germany. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held two virtual mulaqats with Nasirat and Lajna members of Germany Jamaat. Prior to the first virtual mulaqat, Hazur Anwar, may Allah be his helper, also graciously met with a delegation of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya UK before they departed for a tabligh trip to Argentina. Hazur led the Khuddam in a silent prayer and offered words of advice and guidance for how best to fulfill their objectives. کوئی ہدایت کوئی دعا یہ دعا کرنا اور کام کرنا ہے کیا تبلیغ کی دعا سے ہوتی ہے جی میں نے تو دعا جو پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے آگے اصلاح کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ٹھیک ہے بس یہی ایک دوسرے کرنا کام بس جا رہے ہیں سیریں کرنے گزارے نہ دیکھتے رہنا کام کرتے رہنا گزارے دیکھنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم دے لینا دعا کر لو آمین۔ مسیح وسلم نے فرمایا ایک شعر میں ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت دے کے آئے گا وہ انجام پر ہمارا کام اتنا ہی ہے کوشش کریں باقی دعا کرنی ہے تو دعاؤں پہ زور دینا ہے موضوع کے علاوہ نفل بھی پڑھتے رہنا تبلیغ کرنے جا رہے تو بڑے ضروری ہیں اور ذکر الہی بھی کرتے رہنا ٹھیک ہے۔ After meeting the Khuddam, Hazur Anwar, may Allah be his helper, met with Nasirat aged 10 to 12 from Germany, who were gathered at the Beth Sabuh Mosque in Frankfurt. Following tilawat and a short formal session, the Nasirat had the opportunity to ask questions during the rest of the hour-long mulaqat. السلام حضور، میرا سوال ہے کیا انشاءاللہ تعالی جماعت کی کتب نابینا لوگوں کے لیے برائے زبان میں مہیا ہوگی؟ جزاک اللہ۔ ہاں انشاءاللہ وقت گزرے گا جس طرح جماعت ترقی کر رہی ہے یہ بھی مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ جی آتا ہے لیکن مجھے تو میں ایسے پڑھتی ہوں نارمل آتا تو ہے اور میں حفظ بھی کر رہی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو نے کاغذ رکھا ہوا ہے آگے تمہیں نظر آتا ہے ویسے؟ جی وہ میں آئی پیڈ سے پڑھتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے مہیا ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو ابھی تو پرنٹ میں بھی پوری طرح نہیں آئیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان ہر کام حکمت سے کرنے کے لیے حکمت کیسے سیکھ سکتا ہے؟ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ہوتا ہے عقل ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرو، عقل بڑھتی ہے علم حاصل کرنے سے بھی ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرو اور جب علم حاصل کرو گے تو اس بات میں تمہارے اندر زیادہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور جب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کو پھر اس کا جواب بھی حکمت سے دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے۔ اس لیے
حکمت یہ ہے کہ ماحول کے مطابق عقل سے جواب دینا. ایک سوال ہے کوئی کر رہا ہو تمہارے سے, اس کا جواب اگر تم سختی سے دو اور سخت لہجے میں دو اور وہ ناراض ہو جائے اور تمہارے سے لڑائی کرنے لگ جائے تو وہ حکمت نہیں ہے. لیکن وہی جواب اگر تم نرمی سے دو اور پیار سے اور سمجھا کے دو تو وہ حکمت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہوئی ہے نا, اس سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو تمہارا علم بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے. اگر تم زبردستی کسی کو کہو کہ دیکھو تم پردہ نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عمل نہیں کرتی, تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا, جہنم میں ڈالے گا, اس کو غصہ آ جائے گا, تم کون ہوتی ہو مجھے سزا کہنے والی, اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر یہی بات کسی کو پیار سے کہو کہ میں تو پردہ اس لیے کرتی ہوں, میں تو حجاب اس لیے لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس پہ عمل کرو, تو میں تو اپنی دین کی تعلیم کرنے کے لیے کرتی ہوں, تو یہ حکمت سے سمجھا بھی دیا اسے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل استعمال کرتے ہوئے کسی بات کا جواب دینا جس سے نتیجہ بہتر نکلے. لیکن حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے ڈر جانا. اگر کوئی تمہیں کہے کہ تم احمدی ہو اور تم کہو کہ نہیں, حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ میں وہاں مجھے لوگ مذاق اڑائیں گے تو میں کہہ دوں میں احمدی نہیں ہوں, تو یہ نہیں حکمت. کہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اللہ میاں نے توفیق دی کہ میں نے زمانے کے امام کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. ٹھیک ہے. تو یہ جواب ہے. حکمت کا مطلب خوف بھی نہیں ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے ایک ایسا جواب دینا جس کا برا نتیجہ نہ نکلے. ٹھیک. لیکن جہاں ایمان کا سوال آتا ہے وہاں ایمان کو نہیں چھپانا, وہاں ڈر کے مارے خوف زدہ ہو کے نہیں کہنا کہ یہ حکمت تھی, کہ میں نے ڈر کے مارے کہہ دیا میں احمدی نہیں ہوں, یا نماز کا وقت آیا تو میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہم نہیں پڑھتے نماز. ایسی باتیں نہیں ہیں. جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں غیرت دکھانی ہے. جہاں کسی بات کو کرنے کا معاملہ ہے, دوسرے کو سمجھانے کا معاملہ ہے, وہاں حکمت سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ ایک مشکل وقت میں سے انسان کیسے گزر سکتا ہے جب اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ وہ اپنا ایمان کھو رہا ہے, اور وہ ایمان کو کیسے واپس حاصل کر سکتا ہے؟ ایمان ضائع اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایمان مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ ایک تو پہلے کہ غیب پہ ایمان ہونا چاہیے, ایک یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے ہاتھ میں سب طاقتیں ہیں. پھر وہ کس طرح ہے اس کی تلاش کرو. کل ہی میں نے خطبے میں بیان کیا تھا نا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ, کہ وہ 11 سال کے تھے تو ان کو خیال آیا کہ میں کیوں احمدی ہوں, پھر میں کیوں مسلمان ہوں, میں کیوں اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہوں. پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا, اور ایک رات اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانا تھا, اس لیے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھ کے ہی ان کو پتہ لگ گیا کہ دیکھو یہ جو ستارے ہیں اس کے پیچھے اور ستارے ہیں, سیارے ہیں, ایک کائنات ہے, ایک کائنات کے بعد دوسری کائنات ہے, اتنی لاکھوں کائناتیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی کائناتیں ہیں. تو جب ان کو پتہ نہیں ہے, لامحدود ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی اسی طرح لامحدود ہے. تو جب یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی بھیجتا ہے ہماری اصلاح کے لیے وہ بھی سچے ہیں. اور پھر اس زمانے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, قرآن کریم میں دیکھو بہت ساری پیشگوئیاں. اگر دیکھو تم لوگ نماز نہیں پڑھتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے رو رو کے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے, تو پھر تو ایمان ضائع بھی ہوتا ہے. پھر اگر قرآن کریم نہیں پڑھتے اور قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, اس میں سے حکم نہیں نکالتے جو ایمان کو مضبوط کرنے والے ہوں, تو پھر بھی ایمان کمزور ہوتا ہے. پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بہت سارا لٹریچر دیا ہے, اس میں جو آسان آسان باتیں ہیں ایمان مضبوط کرنے کے لیے, اگر ہم وہ پڑھیں تو ہمارا علم بڑھے گا, اور علم کے ساتھ ہمارا ایمان بھی بڑھے گا. تو یہ چیز تو محنت سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی کہا ہے, والذین جاہدوا فینا, جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کو میں صحیح راستے دکھاتا ہوں. تو جہاد کا مطلب یہی کوشش کرنی پڑتی ہے ایمان کو لانے کے لیے, اور کوشش یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنا علم بڑھانے کی کوشش کرو، اور قرآن کریم میں جو حکم ہے اللہ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اس عمر میں یہ کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے 12 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ حضور، میرا سوال ہے کہ وہ کون سی نظم ہے جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ اکثر سنتے ہیں؟ ہر نظم جو اچھی پڑھی ہوتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے، ہیں؟ باقی حضرت مسیح علیہ السلام کی نظمیں ہیں سب سے اچھی، کلام محمود کی نظمیں بہت ساری، در عدن کی نظمیں ہیں، اور بہت ساری شاعروں کی نظمیں ہوتی ہیں۔ کسی دن کسی چیز کا موڈ ہو جاتا ہے، کبھی سننے کا اگر وقت ملے تو، وقت ہی نہیں ملتا نظمیں سننے کے لیے بیٹھ کر ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ تم کون سی سنتی ہو نظم؟ بہت ساری سنتی ہوں، جیسے خلیفہ کے ہم ہیں یا خلیفہ دل ہمارا ہے۔ در سمین کی نظمیں پڑھا کرو اور کلام محمود کی نظمیں پڑھا تو تمہارا اس سے ایمان بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو عارضی جوش پیدا کرنے کے لیے نظمیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ایمان بڑھانے کے لیے بھی امام کا کلام، جو زمانے کا امام مسیح علیہ السلام اور پھر خلفاء کا کلام جو ہے نا اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ۔ چلو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم حضور، جاپان، کوریا اور چین میں سلام کرتے وقت جھکتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم ادھر جائیں تو اس طرح جھکنا شرک کہلائے گا، کیونکہ انسان کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے، ان کا سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یوں سر جھکا کے سلام کرتے ہیں۔ ہمارے ایشیا میں بھی رواج ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی ہیں، اور کہ ہم بعض سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں جھک کے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں، تو وہ کوئی شرک تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ان کی ٹریڈیشن، ان کا سلام کا طریقہ ہے، وہ یوں جھکتے ہیں، کوئی عبادت کے لیے جھکتے، وہ اگلے کو خدا سمجھ کے لیے تو نہیں جھک رہے ہوتے کہ اس سے میں نے کچھ لینا ہے یا میں مانگ رہا ہوں، وہ تو ایک کرٹسی کا اظہار ہے کہ دکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اور سلام کا ایک طریقہ ہے۔ تو جاپان وغیرہ میں اور بہت ساری جگہ جب عورتیں آتی تھیں سلام کرنے کے لیے تو میں ہاتھ تو نہیں ملاتا نا عورتوں سے، تو میں جھک کے ذرا سا آگے ہو کے السلام علیکم کہہ دیتا ہوں، اس سے وہ ان کو ہو جاتا ہے کہ ہماری عزت افزائی ہو گئی۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اگلے کی عزت کرنا، اور ایک اصول یاد رکھو، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت کسی کے سامنے جھکنے کی اس لیے ہے کہ تم اس سے مانگو اور اس کو خدا سمجھ رہی ہو تو وہ شرک ہے۔ اگر صرف یہ کرٹسی ہے اور یہ کرٹسی دکھانے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے یوں کر کے ہلکا سا سر جھکا دیا آگے، یا طرح سے کمر کو بھی خم کر دیا، جھکا دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے یہ۔ میرا سوال ہے کہ لاہوری جماعت ہم سے علیحدہ کیوں ہوئی تھی؟ فرق یہ ہے کہ لاہوری جماعت جو ہے وہ لوگ کہتے تھے، حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہی تھا، شروع ہو گیا ان کا سلسلہ، وہ کہتے تھے کہ جو خلافت ہے وہ انجمن کے ماتحت ہونی چاہیے، اور انجمن کے جو تھے افسران وہ کہتے تھے ہم جماعت کو چلائیں، سارے فائدے اٹھانے چاہتے تھے۔ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا تھا کہ خلیفہ وقت کے کل اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں اور یہی اسلامی طریقہ ہے، تو انجمن کے ماتحت نہیں ہو سکتا خلیفہ۔ خیر اس وقت تو انہوں نے برداشت کر لیا، حضرت خلیفہ اول کے 6 سال کا زمانہ، لیکن پھر جب خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا تو پھر جو بڑے بڑے مولوی تھے عہدیدار جماعت کے، انہوں نے کہا خلافت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو یہ شک تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ منتخب ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم خلافت نہیں مانتے۔ حضرت خلیفہ ثانی حضرت مرزا بشیر الدین نے کہا کہ خلافت تو بہرحال ہونی چاہیے، تمہیں یہ اگر شک ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا تو مجھے کوئی خواہش نہیں خلیفہ بننے کی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے میں سے کسی ایک کو ہم خلیفہ مان لیتے ہیں، لیکن ہوگی خلافت ہی، جس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، چاہے وہ مولوی محمد علی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، کسی ایک کو ہم خلیفہ مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ جماعت والوں نے آپ کو ہی بنانا ہے، تو اس لیے انہوں نے خلافت سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ خلافت قائم ہوگی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے رسالہ جو الوصیت تھا نا، جب وصیت کی اسکیم شروع فرمائی ہے نا تحریک، اس وقت اس میں بھی یہ فرمایا تھا
کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اس لیے خلافت تو بہرحال قائم ہونی تھی۔ اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، آپ کی حدیث بھی یہی ہے کہ خلافت قائم ہوگی، لیکن یہ لوگ خلافت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے یہ لوگ علیحدہ ہو کے لاہور چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی جماعت بنا لی، اور جتنا جماعت کا خزانہ تھا، پیسے تھے، وہ بھی ساتھ لے گئے، بہت سارے بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خلافت کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے ان کی جماعت تو کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے اب بالکل ختم ہی ہو چکی ہے، لیکن جماعت احمدیہ جو خلافت کے ساتھ تھی، جس کا خلافت سے تعلق تھا، وہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا کے اب 212 ملکوں میں پہنچ چکی ہے۔ تو اختلاف یہاں ہوا تھا کہ وہ لوگ جو تھے بڑے علماء، وہ کہتے تھے کہ ہم افسران جو ہیں ہمارے پاس سارے اختیار ہوں اور خلیفہ وقت کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ خواہش ان کی یہ تھی کہ خلیفہ ہو ہی نہ، صرف انجمن ہو۔ اس لیے اس کو بات کو مانا نہیں خلیفہ ثانی نے اور نہ جماعت کے ممبران نے، اور اس کے بعد ناراض ہو کے وہ لاہوری جماعت لاہور چلی گئی لوگ، اور لاہور جا کے انہوں نے اپنے ایک جماعت علیحدہ قائم کر لی، جس کو پیغامی بھی کہتے ہیں، لاہوری بھی کہتے ہیں، غیر مبائی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی۔ لیکن اب دیکھ لو آہستہ آہستہ وہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے اور سمجھتے تھے کہ قادیان ختم ہو جائے گا، کہا کرتے تھے اب قادیان میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، لیکن قادیان تو ترقی کرتا گیا، اور جو ہجرت ہوئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی مرکز دے دیا، پھر دنیا میں اور جگہ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں، لیکن وہ پیغامی جو ہیں وہ چند ایک جگہ پہ ہی ہیں۔ اب ایک برلن میں تمہارے جرمنی میں ان کی مسجد ہے، جو پرانی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں ان کو تو امام بھی کوئی نہیں ملتا نماز پڑھانے کے لیے، بڑی مشکلوں سے کبھی کوئی آتا ہے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، پھر چلا جاتا ہے، جبکہ ہماری مسجد برلن میں بن گئی ہے، آباد رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں برلن، میں ان کی مسجد دیکھنے بھی گیا تھا، اس وقت وہاں امریکہ سے ایک لڑکا سا آیا ہوا تھا، وہ کہتا تھا میں ان کا امام ہوں اور میں عارضی طور پہ آیا ہوں یہاں، نہ اس میں اماموں والی کوئی بات تھی، نہ کوئی دینی علم پڑھا ہوا تھا، لٹریچر بھی مسلموں کی کتابیں بھی شائع کرتے ہیں، لیکن بس کیونکہ اب ان کے پاس پیسہ ہے، تھوڑا بہت لٹریچر شائع کر لیتے ہیں، چند ایک وہ رہ گئے ہیں، چند 100 ہوں گے ان کے ماننے والے، لیکن جماعت احمدیہ جو خلافت کے ساتھ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہاں مسجد میں بھی میں نے دیکھا ہر طرف کوئی پرسان حال نہیں تھا، بڑا برا انتظام تھا، مسجد بھی صفائی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن جماعت احمدیہ دیکھ لو جرمنی میں بھی نئی نئی مسجدیں بھی بنا رہی ہے اور ترقی بھی کر رہی ہے، یہ خلافت کی وجہ سے ہی ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں، افریقہ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، جزائر میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ جماعت ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ خلافت کے انکاری تھے، اس لیے چلے گئے، اور اس کا نقصان بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ اب ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے خلافت کو چھوڑ کے غلطی کی، اور اب ان میں سے پیغامیوں میں سے فجی میں گیا ہوں تو وہاں مجھے ملنے بھی آئے تھے بعض، اور انہوں نے بیعت بھی کی ہے۔ وہاں اسی طرح نیوزی لینڈ میں آئے تھے، انہوں نے بیعت کی۔ تو آہستہ آہستہ لوگ ان میں سے جن کو سمجھ آ رہی ہے احمدی ہوتے بھی گئے اور خلافت کے سائے تلے آ گئے، ٹھیک ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ باوجود سردی کے موسم میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کیفیت کیوں ہوتی تھی، اور کیا اس وقت آپ جسمانی تکلیف بھی محسوس فرماتے تھے، اور کیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوتے تھے تو آپ کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی تھی؟ جب وہی فرشتے لے کے آتے ہیں تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا خوف نبیوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب فرشتے پیغام لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کانپ کے رہ جاتا ہے، اور جس کو صحیح فہم ہو، ادراک ہو
اس چیز کا اس کو سب سے زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی ہے اور اس وقت لگتا تھا کہ ٹنوں بوجھ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لگتا تھا میرے اوپر پڑ گیا ہے, اور فرشتے وہ پیغام لے کے آتے تھے. اس وحی کا بوجھ ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس سے کانپ جاتا ہے دل, جس کو صحیح اللہ تعالیٰ کا کہ وجود کا ادراک ہو, اور نبیوں کو سب سے زیادہ اس کا ہوتا ہے. اس لیے ایسی حالت ہوتی تھی. اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام پہ بھی جب الہامات کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ پہ بھی گو اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے جہاں حضرت وسلم پہنچے تھے, لیکن آپ پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ کا جسم جو تھا وہ بہت زیادہ کانپنے لگ جاتا تھا, اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی الہام ہو رہا ہے. جتنا زوردار الہام ہوتا تھا اتنی زیادہ آپ کی جسمانی کیفیت ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے پھر کمزوری بھی رہتی ہے, پھر وہ کیفیت جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ واحسن الجزا. چلو پھر وقت ختم ہو گیا. صدر صاحب بیٹھی ہیں؟ جی. اچھا, گھنٹہ ہو گیا آپ کا پورا. میرا خیال ہے سوال بھی آپ کے تقریباً ہو ہی گئے ہیں سارے. جی جزاکم اللہ. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. The following day, members of Lajna Imaila, Germany, had the opportunity of a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. Once again, the participants had the opportunity to ask questions. میرا سوال ہے, کیا اسلام پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اسلام پہ اعتراض کیا تو اتنے غیر مسلم اسلام پہ اعتراض نہیں کرتے. مطلب کہ اسلام پہ کرٹیزم کیا جا سکتا ہے, اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے, سوائے مسلمانوں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہاں اگر تم کہو کہ ایک مسلمان اسلام پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں, تو تمہارے اندر جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو تمہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نمازیں رکھی ہیں, تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ 5 نمازیں کیوں ہیں, اس کا حل تلاش کرو. روزے کیوں ہیں, اس کا حل تلاش کرو. اب تو سائنسدان بھی کہنے لگے ہیں کہ روزے جو ہے یہ بڑے فائدہ مند چیز ہیں, نمازیں جو ہیں یہ ریگولیٹ کرتی ہیں, ڈسپلن کرتی ہیں انسان کو. اور خدا تعالیٰ کی ذات پہ سوال ہے, یا اور بہت سارے احکامات پہ سوال ہیں, پردے پہ سوال ہے. ہر ایک کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں ہی حضرت مسلم موعود کا حوالہ پڑھا تھا نا, تم نے سنا تھا خطبہ؟ جی. حضرت مسلم موعود یہی کہا تھا نا, جب میں 11 سال کا تھا تو مجھے اعتراض پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ثبوت ہے ہونے کا, پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے, اسلام کی سچائی کا کیا ثبوت ہے. تو اس پہ میں نے پھر سوچنا شروع کیا, اور پھر مجھے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پتہ لگ گیا کہ وہ ہے اور ثابت ہو گیا, پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی آپ کی اتباع میں آئے ہیں اس زمانے کی اصلاح کے لیے. تو سوال پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں, پڑھے لکھے دل میں, لیکن اس اعتراض پہ کو اعتراض برائے اعتراض کر کے پھر صرف اس پہ خاموش نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ جس طرح حضرت مسلم نے کہا, میں نے تحقیق کی, میں نے جستجو کی, اور میں نے کہا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے جواب نہیں مل جاتے. تو وہ جستجو بھی ہونی چاہیے. اگر تمہیں اسی دن جواب نہیں ملتے, اگلے دن پھر سوچو, پھر لوگوں سے پوچھو, پھر لٹریچر پڑھو. اب تو لٹریچر بھی اتنا موجود ہے جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے, اس زمانے میں تو نہیں تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب تمہیں آسانی سے مل سکتے ہیں. اگر تمہارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اسلام کے بارے میں یا اسلام کے کسی حکم کے بارے میں, تو معین کر کے کیا پوچھنا چاہتی تھی, یہ کہ کسی مسلمان کے دل میں اسلام کے متعلق کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ نہیں, یہ کہنا چاہتی تھی؟ جی حضور. ہاں, یہ کہو نا کچھ ڈر کے کیوں سوال کرتی ہو, کھل کے سوال کرو. کیا ہم اسلام کی تعلیم پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ سوال یہ بناؤ کہ ہم اسلام کی تعلیم کو جس کی سمجھ نہ آئے اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, یا یہ میرے نزدیک غلط ہے, تمہارے نزدیک غلط ہے, تو اس کا صحیح حل تلاش کرو. اس کے لیے جن کو علم ہے اس سے پوچھو, تمہارے مربی ہیں, تمہاری پڑھی لکھی عورتیں ہیں, یا تم سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے سوال لکھ کے بھیج سکتی ہو کہ یہ سوال ہے, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے.
دین تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کی سمجھ بھی آئے، تبھی انسان صحیح طرح دین پہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ اگر صرف اس لیے دین کو مان لیا کہ میرے اماں ابا احمدی مسلمان تھے تو میں بھی احمدی مسلمان ہوں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہیں خود پتہ نہ لگے کہ احمدیت کیا چیز ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا دعویٰ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا شریعت لے کے آئے تھے، قرآن کریم کے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں جب تک تمہیں پتہ نہ لگیں تم پکی مسلمان احمدی بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سوال پڑھے لکھے کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ضرور اٹھنے چاہیے، لیکن اس پہ ضدی ہو کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک اس کا حل نہ مل جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال ہے کہ ہم کیا عمل کریں کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو؟ اپنے آپ کو عاجز سمجھو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی نمازوں میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر تکبر نہ پیدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تکبر کو نہیں پسند کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اور پھر جو لوگوں سے ملو اچھے اخلاق دکھا کے ملو، سلام کرو ہر ایک کو، ٹھیک ہے، اور ہر ایک سے ہنس کے مسکرا کے بات کرو، ٹھیک ہے، اور بہرحال یہ دیکھو کہ میں احمدی ہوں، احمدی مسلمان ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی احمدیوں پر کیوں ظلم ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کا سب سے پیارا نبی کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مکے میں آپ 13 سال ظلم نہیں ہوتے رہے؟ جی ہوتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب مدینہ آئے تو وہاں بھی بہت ساری مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑا نا، ٹھیک ہے۔ پھر جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد بھی تو پھر ظالموں نے حملہ کیا، اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی، پھر منافقین بھی سر اٹھاتے رہے، ٹھیک۔ پھر خلفائے راشدین آئے، ان کے زمانے میں بھی ظلم ہوتے رہے، جہاں جہاں تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے ان پہ ظلم ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے میں لوگوں کو آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے پہ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور لوگوں سے نہیں ڈرتے اور صرف اللہ کا خوف رکھتے ہو دل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہاں بھی دے دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی ریوارڈ دیتا ہے۔ اب دیکھو تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین پہ ماں باپ پہ اگر ظلم ہوئے پاکستان میں تو وہاں سے آ گئے، وہاں اگر ظلم برداشت کر کے آئے اور اپنی دولت یا روپیہ لٹا کے آئے اور تم لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا، کاروبار جلائے گئے، تو یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار دے دیا، اس سے بڑھ کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ ظلم کرنے والے ایک وزیر اعظم نے کہا کہ میں احمدیوں کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا، ٹھیک ہے، بھیک مانگیں گے، پیالہ لے کے لوگوں سے پیسے مانگا کریں گے، احمدی آج کل بڑے کرتے ہیں، ایسا ان کا حال کروں گا۔ وہ حال کیا ہوا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، اور اس کے اپنے جرنیل نے اس کو پھانسی لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ اور احمدی جن کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانا تھا آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جماعت ترقی بھی کر رہی ہے، اور ہر جگہ ہم مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، مشن بھی بنا رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور ذاتی طور پہ بھی احمدی بہتر حالات میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دیکھنے کے لیے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو ظالموں کو تو اس ظلم کا سزا دے دیتا ہے، ساتھ تم لوگوں کو بھی آزماتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس دنیا میں بھی جزا دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ آیا، ہر نبی پہ ظلم ہوا، ہر نبی کی جماعت پہ ظلم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو بچا لیتا ہے اور ان کو کامیاب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اسکول کی کتابوں میں خاکے چھپے ہیں ان کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم ان کو بتاؤ کہ اس طرح اگر ایک دوسرے کے مذہب کے جو لیڈر ہیں، جو مذہبی فاؤنڈر ہیں کسی مذہب کے، یا نبی ہیں یا رسول ہے، ان کے خلاف اگر ہم بولیں گے تو اس طرح ہمارے امن اور سلامتی قائم نہیں رہ سکتی اسکول میں یا معاشرے میں۔ بے شمار جگہ میں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں، اگر تم میرے پاتھ وے ٹو پیس پڑھو اس میں بھی تمہیں بہت ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی، وہ تم میری کتاب پڑھ سکتی ہو، جرمن زبان میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح آن وسلم پہ اوپر جو خاکے چھاپے ہیں اس پہ بھی میں نے خطبات دیے ہوئے تھے بہت سارے، ان کو بھی پڑھو کہ اس طرح امن نہیں قائم رہ سکتا ہے دنیا میں امن قائم رکھنا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو برا کہے تو لڑائی ہو جائے گی نا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان سے کہو کہ دیکھو میں اس طرح تمہارے سے خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے امن قائم رکھنا ہے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنا ہے، تو ہمیں عزت و احترام سے رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہنا لیکن ہم حضرت عیسیٰ کا عزت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی عزت کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تاکہ دنیا میں امن اور پیار قائم ہو۔ تم لوگ اگر ایسی باتیں کرو گے تو امن نہیں قائم رہ سکتا، اور ہمارے جذبات جو ہیں وہ ان کو تم ہرٹ کر رہے ہوگے، ٹھیک ہے؟ اچھا تمہارا ہو گیا مسئلہ حل؟ چلو جاؤ بیٹھو، جزاکم اللہ جزاک پیارے۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Anhu. Towards the end, Huzoor, may Allah be his helper, asked for prayers for the current condition of the world. موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا، اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا، اس کی خوفناک انجام کا۔ خدا کرے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں۔ بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ان دنوں میں خاص طور پر احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کی جو حالات ہیں، خوفناک حالات اور تباہ کاریاں جو ہیں، جو ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، ایسی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو بچا کے رکھے۔